اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ مبارک رمضان 1446 ہجری کی آج 5ویں شب ہے اور خاتم الانبیاء لائبریری پونچھ کے زیر اہتمام ہونے والے اس پروگرام رمضان المبارک کی اہمیت و فضیلت میں خاتم الانبیاء لائبریری کی جانب سے آپ تمام ناظرین و سامعین کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج رمضان المبارک کی اہمیت و فضیلت کے تحت اس 5ویں شب ماہ رمضان المبارک میں حجت الاسلام و مسلمین مولانا سید قرار حسین جعفری صاحب قبلہ ہمارے اس پروگرام میں مہمان ہیں۔ میں قبلہ و کعبہ کا خیر مقدم کرتا ہوں اور آپ کی خدمت میں ہدیہ سلام عرض کرتا ہوں۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میں بھی آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ سعادت بخشی کہ علوم آل محمد کو اس پلیٹ فارم سے بیان کروں۔ قبلہ آپ کی تشریف آوری پر خاتم الانبیاء لائبریری پونچھ کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج کی نشست کا آغاز کرتے ہیں اس گزارش کے ساتھ کہ قبلہ کعبہ رمضان المبارک کی اہمیت و فضیلت میں کچھ بیان فرمائیں اور اپنے سامعین کے لیے یہ بھی بیان فرما دیں کہ روزہ دار کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، فرض اللہ الصیام ابتلاء لاخلاص الخلق۔ آپ تمام مومنین کرام کی سامعین و ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہوئے آج کی اس شب میں امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں امیر المومنین روزے کی عظمت و فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ خداوند متعال نے مخلوق کے خلوص کو آزمانے کے لیے روزہ فرض کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے وہ یہ پہچانے، آزمائے کہ ہمارے اندر کتنا خلوص ہے، ہماری عبادات کے اندر، طاعات کے اندر کتنا خلوص ہے، کیونکہ وہی عبادت اور اطاعت بارگاہ الہی میں قبول ہے کہ جس کے اندر خلوص ہو۔ اگر عبادت خالص نہیں ہے تو شاید ایسا نہ ہو کہ وہ عبادت ہمارے منہ پہ مار دی جائے۔ جی، پھر آپ نے ہماری ذمہ داریاں، ایک روزے دار کی ذمہ داریاں کیا ہیں، تو اس سلسلے میں نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس معروف اور مشہور خطبے کو کہ جو انہوں نے ماہ شعبان کے آخری جمعے کے اندر ارشاد فرمایا تھا، اور انہوں نے ان ذمہ داریوں کی طرف جو متوجہ فرمایا ہے پورے عالم اسلام کو، میں اسی کا سہارا لیتے ہوئے کہ اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ روزے دار جو روزہ رکھتا ہے اور اس میں جو بھوک اور پیاس کو وہ برداشت کرتا ہے، اس کی بھوک اور پیاس سے قیامت کی بھوک و پیاس کو یاد کرنا چاہیے، اور غریب اور مسکین لوگوں کو صدقہ دینا ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے، ایک روزے دار کی ذمہ داریوں میں سے۔ اپنے بڑوں کا احترام کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اپنے بچوں سے مہربانی کے ساتھ پیش آؤ، اور اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحم کرو، اپنی زبان پر قابو رکھو اور حرام چیزوں سے پرہیز کرو، یتیموں کے ساتھ مہربانی سے پیش آؤ، اور پھر فرماتے ہیں تاکہ
دوسرے لوگ تمہارے یتیموں کے ساتھ محبت سے پیش آئیں. یعنی اگر آپ لوگ دوسرے کے یتیم کے ساتھ محبت سے پیش آؤ گے تو اللہ دوسرے کے دل میں بھی یہ محبت ڈال دے گا کہ کل تمہارے یتیموں کے ساتھ محبت سے پیش آئیں گے. اپنے گناہوں سے توبہ کرو. نماز کے بعد اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کرو. اور یہ بہترین وقت ہے کیونکہ خداوند متعال اس موقع پر اپنے بندوں پر نظر لطف فرماتا ہے اور ان کی دعا اور مناجات پر توجہ کرتا ہے, ان کی فریادوں پر لبیک کہتا ہے اور ان کی درخواستوں اور دعاؤں کو مستجاب کرتا ہے. پھر اپنے خطبے میں فرمایا کہ اے لوگو, تم اپنے کردار میں بندھے ہوئے ہو, خدا سے استغفار کے ذریعے خود کو آزاد کراؤ اور اپنے گناہوں کے بوجھ کو اپنے طولانی سجدوں سے ہلکا کرو کہ جتنا تمہارا سجدہ طولانی ہوگا اتنا وہ جو گناہوں کا بوجھ انسان کی پشت پر ہے وہ ہلکا ہوگا. اور پروردگار یہ چاہتا ہے کہ عزت اور جلال کی قسم کھا کر کے کہ نمازیوں اور طولانی سجدے کرنے والوں پر اللہ عذاب نہیں کرے گا. اور پھر فرمایا لوگوں, جو شخص کسی ایک روزے دار کے لیے افطاری کا انتظام کرے, کیونکہ یہ بھی ذمہ داریوں میں سے ایک روزے دار کی, تو میں اس کی طرف بھی آپ لوگوں کو متوجہ کرتا چلوں. اور خطبے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف جو ہے وہ ہمیں متوجہ کیا ہے اور بولا کہ جو ایک روزے دار کے لیے افطاری کا انتظام کرے تو خدا کے نزدیک اس کا ثواب ایک غلام کے آزاد کرنے کے برابر ہے اور اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. حضرت سے سوال کیا گیا, یا رسول اللہ, ہم سب لوگ یہ کام یعنی افطاری نہیں کر سکتے, تو حضرت نے فرمایا خدا سے ڈرو, اگرچہ افطاری ایک کھجور یا تھوڑا سا پانی ہی کیوں نہ ہو اس کے ذریعے سے افطار کراؤ کہ اس کا بہت بڑا ثواب ہے. جی قبلہ, یہ تو فرما رہے تھے آپ روزے دار کی ذمہ داریوں کے حوالے سے. آج چونکہ 5ویں شب ماہ مبارک رمضان ہے, اس میں بھی کیا کوئی خاص اعمال وارد ہوئے ہیں؟ ہاں, اس شب میں بھی بہت سے اعمال ہیں, بہت سی دعائیں ہیں کہ جو وارد ہوئی ہیں. کتاب الوسائل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت ہے کہ اس شب میں بھی غسل کرنا مستحب ہے, جیسا کہ تمام طاق راتوں میں غسل کرنا سنت ہے, مستحب ہے. اس رات 2 رکعت نماز کہی گئی ہے, جس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ توحید اور سلام کے بعد 100 مرتبہ درود پڑھنا ہے. اس کے ثواب کے لیے کہا گیا ہے کہ رسول اللہ اس کا جنت کے دروازے پہ استقبال فرمائیں گے کہ جو اس نماز کو پڑھے گا. آج کی شب 5 ماہ مبارک رمضان جو مخصوص دعا ہے آج کے لیے, اس کے اندر جو درس زندگی ہیں ان کے بارے میں آپ کچھ بیان فرمائیں. جی ہاں, 5ویں روز کی جو دعا ائمہ معصومین سے وارد ہوئی ہے, خصوصیت کے ساتھ وہ مختصر سی دعا جس میں ارشاد ہوتا ہے اللہم اجعلنی فیہ من المستغفرین, کہ بار الہ مجھے اس دن اس ماہ میں استغفار کرنے والوں میں سے قرار دے. وجعلنی فیہ من عبادک الصالحین القانتین, کہ خداوندہ مجھے اس دن اور اس ماہ میں اپنے نیک اور صالح اور اطاعت کرنے والے بندوں میں سے قرار دے. وجعلنی فیہ من اولیائک المقربین, پروردگارہ مجھے اس دن اور اس ماہ میں اپنے مقرب دوستوں میں سے قرار دے جو تیرے مقرب بندے ہیں. وجعلنی فیہ من اولیائک المقربین برأفتک یا ارحم الراحمین, اے مہربانی سے, اپنی مہربانی سے اے سب پر
بہت زیادہ رحم کرنے والے۔ اس دعا کے اندر کچھ مفاہیم اور دروس پوشیدہ ہیں، جیسے استغفار کی توفیق ہے۔ آپ نے کہا کہ کچھ جو مفاہیم اور جو دروس آج کی اس دعا سے ہمیں ملتے ہیں ان کی طرف بھی ہم اشارہ کر دیں تو استغفار ہے، استغفار کی توفیق، اور عبد صالح اور مطیع پروردگار بننے کی توفیق ہے کہ ہم جو ہے ایک صالح عبد خدا بنے اور اس کے اطاعت گزار بنے، اور خدا کے مقرب اولیاء اور دوستوں میں سے ہونے کی توفیق۔ یہ 3 دروس جو اس دعا سے ہمیں ملتے ہیں۔ قبلہ یہ جو دروس آپ نے بتائے ان میں استغفار کا جو درس ہے، استغفار کی توفیق کے بارے میں آپ فرما رہے تھے، دعا کا یہ جملہ کہ خدایا مجھے استغفار کرنے والوں میں سے قرار دے، اس حوالے سے آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنے سامعین کے لیے بیان فرما دیں کہ استغفار کی توفیق کیسے حاصل کی جا سکتی۔ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خیر الدعا الاستغفار، کہ بہترین دعا جو ہے وہ استغفار ہے۔ یہاں تک کہ ایک دوسرے مقام کے اوپر ارشاد فرماتے ہیں کہ استغفار بہترین عبادت ہے اور اللہ استغفار کرنے والے کو دوست رکھتا ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر بھی ارشاد ہوا ہے استغفار کے سلسلے میں کہ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، کہ جو شخص برا کام کرے یا اپنے اوپر ظلم کرے پھر خدا سے مغفرت طلب کرے تو خدا بخشنے والا اور مہربان ہے، وہ اسے بخشنے والا اور مہربان پائے گا۔ پھر ایک مقام کے اوپر جناب لقمان علیہ السلام کی ایک وصیت اور ایک نصیحت ملتی ہے کہ وہ ارشاد فرماتے ہیں اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہ اے بیٹا کہیں ایسا نہ ہو کہ مرغ تم سے زیادہ عقل مند قرار پائے، مرغا جو گھر میں ہوتا ہے پالا ہوا وہ تم سے زیادہ کہیں عقل مند قرار پائے، وہ تو سحری کے وقت بیدار ہو کر استغفار کرے جبکہ تم اس وقت سوئے ہوئے ہو۔ یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مرغا تو عقل مند نکلے اور آپ جو ہے وہ خواب غفلت میں سوئے رہے۔ تو یہ استغفار ہے کہ جس کی بہت زیادہ اہمیت جو ہے قرآن مجید اور روایات کے اندر جو ہے پیش کی گئی ہے۔ جزاک اللہ مولانا، آخر پر اپنے سامعین کے لیے یہ بھی بیان فرما دیں کہ قرب الہی کیسے حاصل کیا جائے۔ دیکھیے قرب الہی جو ہے وہ اخلاص، تواضع اور اپنی نیت کو خالص اللہ کے لیے کر کے عبادت اگر انسان انجام دیتا ہے، چاہے وہ نماز ہو چاہے وہ روزہ ہو، اگر خلوص نیت کے ساتھ اور دنیا و ما فیہا کی تمام لالچوں سے اپنے آپ کو آزاد کر کے اگر وہ خالصتاً خدا کے لیے عبادت کرتا ہے تو اس سے قرب الہی جو ہے وہ انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک فرمان جو میری نگاہوں سے گزرا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کی طرف وحی نازل فرمائی کہ اے داؤد، جس طرح لوگوں میں سے اللہ کے سب سے قریب وہ لوگ ہیں جو اخلاص اور تواضع سے پیش آتے ہیں، اسی طرح اللہ سے دور ترین لوگ وہ ہیں جو تکبر کرتے ہیں۔ دیکھیے اگر انسان خالص نیت کے ساتھ بارگاہ الہی میں حاضر ہوتا ہے تو اللہ اسے اپنا قریبی بنا لیتا ہے۔ آپ نے معصومین کی زندگی میں دیکھا ہوگا کہ جب بھی وقت نماز آ جاتا تھا تو وہ اس طریقے سے اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے کہ اپنے عزیز و اقارب و دوست ان کو بیگانے لگتے تھے اور ان کی طرف کوئی توجہ نہیں فرماتے تھے۔ یہی خلوص اور محبت ہی ہے کہ جو انسان کے اللہ سے قرب ہونے کا باعث بنتی ہے۔ جزاک اللہ قبلہ، بہت بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے آج پھر وقت دیا
मैं इंतज़ामिया कमेटी खातिमुल अंबिया लाइब्रेरी की जानिब से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी कि आपने ये तमाम नाज़रीन व सामईन का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाअल्लाह ये सिलसिले रमज़ानुल मुबारक की अहमियत व फ़जीलत के अनवान से जारी रहेंगे। आप हज़रात से फिर गुजारिश करूँगा कि इस प्रोग्राम को बेहतर बनाने के लिए अपनी मुफीद आरा से ज़रूर नवाजें, और अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट के ज़रिए अपना सवाल भी ज़रूर पूछ सकते हैं। खुदा हाफिज़ व नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।